اردن ملک کے ایک آرکیولوجسٹ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر احمد عبدل کریم الجواری۔ ان کو کھدائی کے دوران سعودی عربیہ کے پرانے کھنڈروں میں سے ایک پتھر ملا ہے جہاں پہ کبھی یہودی آبادی موجود ہوا کرتی تھی۔ احمد عبدل کریم کے مطابق اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور شیطان کی تصویر ہے۔ انہوں نے 2006 میں ہونے والی یونین آف عرب آرکیولوجسٹ کی تقریب میں اس پتھر کی تختی کو پیش کیا۔ ان کے مطابق یہ پتھر 3000 سال پرانا ہے۔ اس پتھر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا پتھر سمجھا جا رہا ہے اور اس پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو دجال کی تصویر کہا جا رہا ہے۔ اس پتھر کی لمبائی 18 انچ، چوڑائی 12 انچ اور اس کی موٹائی 4 انچ ہے۔ احمد عبدل کریم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ان کی ریسرچ کو سمجھنا ہوگا جو کہ دجال سے متعلق اسلامی روایات اور حدیث پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا واحد دریافت شدہ پتھر ہے جسے چاروں اطراف سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہر زاویے سے یہ پتھر ایک الگ تصویر پیش کرتا ہے۔ اس پتھر کے پہلے زاویے پر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ دیکھنے میں کسی بزرگ کی لگتی ہے جو کہ احمد عبدل کریم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت، طاقتور اور غصے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے حادثاتی طور پر ایک مصری سے لڑائی کے دوران انجانے میں اس کا قتل ہو گیا۔ آپ شہر سے باہر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مصری بیکار میں ایک اسرائیلی کو تنگ کیے جا رہا ہے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی جس پر آپ نے سختی سے مصری کو روکنے کی کوشش کی اور وہ نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو غصے میں تماچا مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر بعد میں اس کی موت کا آپ کو بہت رنج ہوا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو اس پر معاف کر دیا۔ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت غصے والے تھے۔ لہٰذا اب آپ اس تصویر کو دیکھیں جس میں ایک ایسے بزرگ کی شکل بنائی گئی ہے جو کہ بہت غصے میں ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ احمد عبدل کریم کا کہنا ہے کہ یہ تصویر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی ہوگی کیونکہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجسمے بنانے کی اجازت دے رکھی تھی، لہٰذا جنات ان کے کہنے پر پتھروں پہ نقش و نگار بناتے تھے۔ اس کے بعد اس شخص کے چہرے پہ کچھ لکھا ہے جو کہ قدیم زبان میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایک عالم ہے مگر اس کی زبان میں لکنت ہے، اور بالکل یہی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی تھی۔ قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ اب اس پتھر کو دوسری سائڈ سے دیکھیں تو ہمیں ایک تصویر اور نظر آتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، جس کے بارے میں احمد عبدل کریم کا کہنا ہے کہ یہ تصویر دجال کی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر امت کو دجال کی نشانیاں بیان فرما دی تاکہ جب وہ وقت آئے تو میری امت دجال کو پہچان لے۔ ان تمام نشانیوں میں ایک نشانی ایسی ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بتائی گئی۔ اس سے پہلے کسی بھی پیغمبر نے اس نشانی کو بیان نہیں کیا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارا رب بالکل کانا نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے تو یاد رکھنا کہ کانا شخص تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اور اسی طرح اس تصویر میں اس کے بالوں کو دیکھیں تو وہ بھی گنگرالے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی حدیث میں بتا دی گئی تھی کہ دجال کے بال گنگرالے ہوں گے۔ اب اس پتھر پر بنی ہوئی تیسری تصویر کو دیکھیں۔ اس پر ایک شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک سینگ ہے۔ احمد عبدل کریم کے مطابق یہ تصویر شیطان کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس تصویر پر سانپ، بچھو جیسے دوسرے جانوروں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے دجال اور شیطان کو دیکھ رکھا تھا؟ اس حوالے سے علماء کرام ٹھوس جواب دینے سے قاصر ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دجال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ احمد عبدل کریم کے مطابق
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دجال کا تصویر میں ایک ساتھ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو سب سے قریبی نبی گزرے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جن پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ اس آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں چلا گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔